إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود السلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے بہت ہی محترم عزیز بھائی دوست ابو شعیب حبیب الرحمن صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک تو آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں اور ان کی تیمارداری بھی کریں۔ یہ بحیثیت انسان ہمارے اندر کچھ رواج ایسے پا گئے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو مصروف کہتے ہیں، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے نا تو ساری مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، اپنے آفس میں، اپنی دکان پہ، اپنی نوکری میں، اپنی ذمہ داری میں ٹائم نہیں ملا۔ تو جب بندہ مرتا ہے تو اس کے سارے ٹائم مینیج کون کرتا ہے؟ اس کے کاروبار کو، دکان کو، سارے معاملات کو وہ تو چلنے ہی ہوتے ہیں۔ انسان بڑی قیمتی چیز ہے، تعلقات بہت اللہ کی نعمت ہیں، رشتے، دوستیاں۔ تو جو امام ہوتا ہے نا، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، درس قرآن و حدیث دے، ان کا مقام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر نا امام کو وہ مقام ملا نہیں جو امام کا ہوتا ہے۔ اس کی شاید وجوہات بھی کچھ ایسی ہیں کہ امام نے اپنا وہ مقام بنایا نہیں۔ امام ملازم کی حیثیت رکھتا ہے اکثریت جگہوں پہ، کہ مسجد کا امام ایک ملازم ہوتا ہے جس کو بعض جگہوں پر ماہانہ بنیاد پر پیسے ملتے ہوتے ہیں تنخواہ کی شکل میں۔ وظیفہ کو ادب سے نام لے لے تو وہ کہتے ہیں جی خدمت ہے، وظیفہ ہے۔ اور کئی ہاڑی سامنی کا سسٹم ہمارے دیہاتوں میں چلتا ہے کہ جی دان اور گندم کی شکل میں مولوی صاحب کو دے دو، اور وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ توڑا بوری لے کر نا گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ میرے حصے کی وہ گندم تو دے دو یار، میرا حق ہے۔
اور آگے سے مختلف ہم اس میں بھی ایکسکیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مولوی کو کوئی 4 باتیں سنائی بھی جا رہی ہوتی ہیں کہ کرتے کیا ہیں جی وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کا جو مقام ہے نا بہت اعلیٰ ہے۔ تو تیمارداری کی اپنی فضیلت بڑی حدیث کے اندر آئی ہے، چاہے کسی کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بتقاضۂ بشریت اور مسلمانیت ہمیں کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جانے کا بھی بہت بڑا اجر اللہ نے دیا ہے۔ تو جو فون پہ کر سکتے ہو فون پہ کر لیں، حال چال پوچھیں، جو ویسے فزیکلی جا سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے اور ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ بندہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست، میرے رشتہ دار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے گا، دلاسا دینے سے کافی طبیعت سنبھل جاتی۔ موضوع آج کے خطبہ جمعہ کا عشرہ ذی الحج ہے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں عام حالات میں بھی ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دی ہے۔ کچھ چیزوں کے حکم دے رکھے ہیں اور کچھ چیزوں کی ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر بہترین مسلمان بن کے رہو۔ سیزنل مسلمان نہیں بننا۔ ہمارے ہاں سیزن ہوتے ہیں، کاروبار کے بھی نیکیوں کے بھی۔ رمضان میں ہم بہت اپنے اوپر رنگ لے آتے ہیں نیکیوں کا، سر سے ٹوپی بھی نہیں اترتی، نمازوں کا اہتمام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید بھی عام معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ محرم کے دنوں میں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کو دینی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم رب سے تعلق اپنا سیدھا کر لیں۔ یاد رکھیں یہ جو سورۃ الملک کی ابتدائی آیت ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ جو زندگی اور موت پیدا کی ہے نا اس کا کوئی مقصد ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جنت میں رہنے دیتے، کیا مشکل تھی؟ ہمیں ڈائریکٹ ہی جنت میں پیدا فرما دیتے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن تو نہیں تھا۔ چلے دنیا میں بھیج دیا تو پھر دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کر دیتے۔ اب اللہ ہمیں قرآن مجید کے اندر شوق دلاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں نا جنت کا، کہ بھائی تمہارے لیے جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، تو اللہ اگر چاہیں تو زمین کے اوپر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا سکتے؟ بالکل چل سکتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں نے تمہارے لیے ہمیشہ کی صحت رکھی ہے، بیمار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیشہ کی صحت دنیا میں نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کوئی بھی بیمار نہ ہو، ہاسپٹل ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جنت کے اندر کسی پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ بڑھاپا بڑی مشکل چیز ہے، اور بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی، رشتہ داروں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی کے اندر بندہ خود مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف گیا اس نے اپنا کاروبار، اپنے کام اولاد کے ذمہ کر دیے، اب وہ یا تو کرسی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ ان کو ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ ہم نوجوانوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ شادی بیاہوں پہ دیکھ لیں، سارے بزرگ ایک کارنر میں ہوتے ہیں، نوجوان سارے الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی یہ روٹین ہے، اور بعض بدبخت نوجوان بھی ہیں، بدبخت جن پر دنیا میں بھی لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی لعنتیں ہوں گی، کہ جنہوں نے ماں باپ کو بالکل ہی کونے میں لگا رکھا ہے، ان کی کوئی خیر خیریت دریافت نہیں کرتے، ان کی کوئی خوشی غمی کا ان سے سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے بدبخت لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جہنم والا ہو جائے، جس کے ماں باپ اس کے بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کروا کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کلمات کہے اور نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہہ دیا۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر وہ بڑھاپے میں ہیں تو لاٹری نکلی ہوئی ہماری، اس معاملے کو سیدھا کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے کہ چلو غفلت میں رہیں۔ غلطی پر باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی غلطی پہ ہو، لیکن بحیثیت بیٹا
ہم ان سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتے. جائیں دھکے دے کر نکال دیں، کوئی بات نہیں، آپ نے چکر لگا لیا. ان کی خیر خواہی کریں، بیمار ہیں ان کو کہیں میں نے ابا جی آپ کو ہسپتال لے کر جانا ہے، وہ کہیں میں تم سے بڑا ناراض ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گالم گلوچ کریں، چپ کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اٹھا لیں کندھوں پہ، پاؤں میں پڑ جائیں. آج دنیا میں یہ کر لینا بڑے فائدہ مند ہے. اگر سانس نکل گئی ہماری یا ہمارے والدین کی تو پھر اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا، قیامت کے دن ہی پھر فیصلے ہونے. تو عزیز بھائیوں، اللہ انسان کو عام حالات میں ایک اچھا انسان چاہتے ہیں. ہم جب اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں میں مومن ہوں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اہل قرآن ہوں، پھر دعویٰ کرتے ہیں میں اہل سنت ہوں، پھر دعویٰ کرتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. تو یہ جو اہل کے دعوے ہیں نا، یہ اس وقت دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب ہم قرآن و سنت کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرشتوں کے پاس بیٹھ کر ہر انسان پر نظر رکھتے ہوئے ان انسانوں پر رشک کرتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھو میرے بندے کو، تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تم کہتے تھے یہ نافرمانی کرے گا، وہ دیکھو میرے ہر حکم کی پاسداری کر رہا ہے. غلط کاری کرنے لگا ہے، اس کو میرا خیال آیا، وہ ہٹ گیا اس بات سے. وہ تو لوگوں کا خیر خواہ ہے، وہ تو میرے فرائض کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. اللہ ذی خلق الموت والحیات، اللہ کہتے ہیں میں نے موت اور زندگی پیدا کی لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں. یہ دنیا صرف آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی ہے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دینداری میں بھی انسان بڑا اچھا انجوائے کر سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے. دینداری میں تو بڑی بڑی خوشیاں ہیں. ہم نے انجوائمنٹ کا مقصد اور مفہوم غلط لے لیا. ایک بچہ میرے پاس آیا اسکول میں، کہتا ہے کالج میں چلا گیا تھا، پہلے اسکول میں پڑھتا تھا، کہ سر جی ایک تقریر لکھ دیں مجھے. میں نے کہا موضوع کیا ہے؟ کہتا ہے جی فیشن پر تقریر لکھنی، کہ اسلام میں فیشن کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے وہاں پر نا ٹاپک اپنا رکھا ہے کہ اسلام میں فیشن حرام ہے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا اسلام میں فیشن حرام ہے؟ اسلام میں تو فیشن بڑا جائز ہے، اور اسلام فیشن کو پروموٹ کرتا ہے. فیشن انگریزی کا لفظ ہے نا، اردو میں اس کا معنی آتا ہے بناؤ سنگار، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں زینت اختیار کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجدوں کی طرف جاؤ نا تو زینت اختیار کر کے جایا کرو. لیکن ہم مسجدوں میں رف حالت میں جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. ابھی آپ جس حالت میں آئے ہیں یا میں آیا ہوں، اگر ہمیں کہا جائے کہ تمہارا جمعہ کی نماز سے ایک گھنٹہ بعد وزیر اعظم کے ساتھ کھانا ہے، ہم سارے گھروں میں جا کر دوبارہ کپڑے بدلیں گے، نئے جوتے پہنیں گے، اور اچھی تیاری کر کے ادھر جائیں گے کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہے ہماری. مطلب یہ کہ ہم یہ جو حالت ہے نا اس کو قبول نہیں کر رہے کہ کسی وزیر اعظم کے سامنے پیش ہو سکے، لیکن اس بات کو قبول کر لیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لوگوں کو دفتروں میں دیکھا، اداروں میں دیکھا کہ جو لباس وہ اپنے ادارے کے لیے، دکان کے لیے صاف پہن کر جاتے ہیں نا، جب گھر واپس آ کر تبدیل کرتے ہیں تو نماز کے لیے جانا تبدیل کر کے جاتے ہیں. جو ہینگر کے ساتھ اترے ہوئے کپڑے ہیں نا وہ پہن کر مسجد میں ہم جاتے ہیں. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف آؤ، زینت اختیار کرو. ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیا سوٹ سلواتے تھے عبادت کے لیے، نئے کپڑے وہ سلواتے عبادت کے لیے تھے، کہ پرانے جو ہیں نا یہ عام معاشرے کے لیے چل جائیں گے، لیکن میں نے جب اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے نا تو خوب بان سنور کے پیش ہونا ہے. خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو. تو فیشن اسلام میں حرام نہیں. فیشن کی جو ڈیفینیشن ہم نے لے لی وہ بے حیائی ہے، جس کو اسلام منع کرتا ہے. ننگے بازو ہونا، ٹائٹ کپڑے پہننا، ننگے بال عورتوں خواتین کا پھرنا. آج کل مردوں میں یہ فیشن کی بنیاد پر اتنی بے حیائی ہوئی کہ لوگ نکریں کچھے پہن کر صبح بچوں کو اسکولوں میں چھوڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ جی فیشن ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، بے حیائی کے کام ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. سطر ہے مرد کا بھی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس سے کم لباس نہیں پہن سکتا مرد بھی. تو وہ جب نکریں پہن کر موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو ان کی آدھی ران تک وہ نکر ان کی آئی ہوئی ہوتی ہے.
کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، بال اڑائے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ جی 21ویں صدی کا عاشق رسول سڑک پہ جا رہا ہے۔ اللہ ایسا مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، تو ہم کم از کم معاشرے کے اندر اپنا ایسا بناؤ سگار تو کریں جو بےہودہ نہ لگ رہا ہو، معاشرتی طور پر ہی اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، واپس تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ تمہاری جائے قرار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں ہم پڑھتے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اقرار کر رہے ہیں۔ اور اس کو بھی ہم نے صرف ایک عربی جملہ ہی بنا لیا کہ کوئی بھی بندہ مرتا ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ ہی کوئی نہیں مفہوم کیا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے دنوں الحمدللہ پاک پتن کی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقابلہ کروایا ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ بچوں نے شرکت کی ہے، ترجمہ نماز کا، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور پاک پتن میں کوئی 35 سے زیادہ سینٹر بنے تھے بچوں کے امتحان دینے کے لیے۔ وہ ایک اتنی آگاہی بنی، بچوں میں شوق پیدا ہوا۔ سارا تو ابھی ہم دعویٰ نہیں کرتے، پاک پتن میں تو لاکھوں کے قریب سٹوڈنٹ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کہتے ہیں وہ 10,000 سے اوپر کے بچوں نے نماز کے ترجمے کو سیکھنے کا شوق تو پیدا کیا۔ لوگ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں پتہ ہے۔ عربی میں یاد کیا بچپن میں، وہی رٹا رٹایا پڑھے جا رہے ہیں۔ دعائیں امام صاحب مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم تو سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ گئے تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی سیرت تو پڑھیں، سنت تو پڑھیں، یہ جو اذکار لگے ہوئے ہیں یہ کب کے ہیں؟ یہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار ہیں۔ پتہ نہیں کتنے نمازی اس کو بھی پڑھتے ہوں گے، کتنے نہیں پڑھتے ہوں گے۔ سلام پھیر کر آرام سے بیٹھ جائیں نا چند لمحات کے لیے، پڑھیں تسبیحات، پڑھیں وہ اذکار۔ ہم نے امتحان میں کامیاب ہونا، یہ چھوٹا سا امتحان نہیں ہے، CSS اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انعام بہت بڑا دینا ہے جنت کی شکل میں۔ جتنا بڑا مقام اور انعام ہوتا ہے نا اتنی ہی بڑی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو جنت کی تیاری بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے واپس آ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور جہنم کا راستہ اتنا آسان ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر اس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ جہنم کو آسان کر دیا گیا ہے، اور جنت کے ارد گرد خواہشات لپٹی ہوئی ہیں کہ بندہ اپنی خواہشات میں اٹکتا، وہ جیسے جھاڑیاں پڑی ہوں نا تو بندہ کانٹوں میں چبھتا چبھاتا بڑی مشکل سے اپنی منظر پہ جاتا ہے۔ تو جنت کے ارد گرد خواہشات ہی بے شمار ہیں کہ بندہ ان خواہشوں میں الجھ کے رہ جائے گا۔ ہر بندہ اپنی خواہشات پر نظر دوڑا لے، کپڑوں کی خواہش، شادیوں کی خواہش، بچوں کی خواہش، کاروبار کی خواہش، موٹر سائیکل، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، بیریا ٹاؤن، باہر کا ملک، خواہشات تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ کب پیٹ بھرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی پیٹ بھرتی ہے ورنہ نہیں بھرتا۔ آپ فائنینشلی، مالی لحاظ سے ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نا، درجہ بدرجہ ہر کسی کا الگ درجہ ہے، لیکن اس وقت اس مسجد میں جو سب سے زیادہ امیر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا ہے، کچھ اور ہونا چاہیے، زیادہ زیادہ، حل میں مزید، اور زیادہ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کس چیز کی آزمائش؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین کام کون کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اب اللہ نے رپورٹ بہترین کاموں کی لینی ہے۔ مختلف مواقع اللہ نے بنا چھوڑے ہمارے لیے بخشش کے، کبھی رمضان اللہ دے دیتے ہیں کہ کروا لو بخشش، کبھی اللہ تعالیٰ تہجد کا موقع دے دیتے ہیں کہ کروا لو بخشش، فرض نمازوں کا اللہ موقع دے دیتے ہیں کروا لو بخشش، تلاوت قرآن مجید کا اللہ موقع دے دیتے ہیں کہ اس بہانے سے کروا لو، ذکر اذکار کا اللہ موقع دے دیتے ہیں۔ اگلے چند دنوں بعد ایک ایسا موقع اللہ عطا کرنے والے ہیں ہمیں کہ خوش نصیب ترین ہیں لوگ وہ جو یہ 10 دن پالیں گے جو آگے آنے والے ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ خوش نصیب ترین لوگ ہوں گے وہ
کہ جو عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو پالیں، اللہ نے اس 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، جو چیز اہم ہوتی ہے نا، خاص ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں رمضان افضل ہے، اور اس آیت میں اور کئی احادیث کے اندر ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ذی الحج کی 10 راتیں رمضان سے بھی افضل ہیں، ذی الحج کی 10 راتیں رمضان سے بھی افضل ہیں، اور رمضان المبارک کے 10 دن ذی الحج سے افضل ہیں۔ دن رمضان کے افضل ہیں، راتیں ذی الحج کی افضل ہیں۔ والفجر ولیال عشر، حالانکہ شب قدر کی کتنے مقام ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بڑے افضل ایام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کر فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں اپنی حدیث فرمائی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، تجسس میں پڑے، یا اللہ کے رسول کتنے اہم ہیں یہ دن۔ اچھا، صحابہ کرام نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، ان کے سوال یہ ہوا کرتے تھے، کبھی کوئی صحابی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لیں۔ جب صحابہ کرام کو یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے نبی کریم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح سے یہ افضل دن ہے، ہمیں اس کی کوئی حقیقت بتائیں، کتنے اہم ہیں یہ دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا، کہ کسی بھی عام دن کا عمل، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ جہاد ہو، اتنا افضل نہیں ہے فی ہذہ، ان دنوں کے علاوہ۔ قالوا، انہوں نے کہا ولل جہاد، اب جہاد اسلام کی چوٹی کا عمل ہے، اسلام کے سارے اعمال کی چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ اچھا جہاد بھی نہیں ہے ان کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد، کہ جہاد بھی نہیں ہے، اور فرمایا الا رجل خرج، کہ سوائے اس آدمی کے، اب ایک آدمی کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جس کا عمل ذی الحج کے 10 دنوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ کہ جو بندہ خرجہ بے نفس ہی و مال ہی، اپنا سارے کا سارا مال لے کر، اپنی جان کو لے کر نکل گیا میدان جہاد کے، فلم یرجع بشیء، اللہ کی راہ میں خود بھی قتل ہو گیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا۔ جس بندے نے اپنے مال اور جان کی قربانی دے دی، اس کا عمل ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل کے برابر ہے۔ ہم تو نہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، نہ سارا مال لے کر نکل رہے ہیں، اللہ نے تو بیٹھے بٹھائے آرام سے ہمارا مسئلہ ہی حل فرما دیا کہ کر لو، ان 10 دنوں میں محنت کر لو، پچھلی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ بڑی اہم بات ہے، لیکن ان دنوں میں ہم کریں کیا؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہم کر سکتے ہیں؟ اب مختلف اعمال کی مختلف احادیث ہیں، 2-3 احادیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سال کے 365 دنوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے، جس دن ہم اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اس خون بہانے کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن پہلے بھی کسی خطبہ جمعہ میں یہاں پر غالباً تذکرہ کر چکا ہوں، شیخ صاحب نے بھی بتایا ہوگا، آج کل پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے قربانی کے خلاف۔ ایک طبقہ پاک پتن میں بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ یار جانوروں کو ذبح کر کے تمہیں کون سی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ویجیٹیرین بھی کہتے ہیں کہ ان کے بھی حق ہیں، پرندوں کے حق ہیں، جانوروں کے حق ہیں، ان کو قتل عام کر کے تم راحت محسوس کرتے ہو، کتنے وحشی لوگ ہو تم۔ نہیں یار، ثواب ہوتا ہے بھائی، ثواب کے تو اور بھی بڑے کام ہیں۔ وہ کہتے عام جانور حصہ بھی ڈالو تو 15 سے 20 ہزار روپے پر کم از کم ڈال رہا ہے، اور بکرے کی طرف چلے جائیں تو کم از کم 30 سے اوپر کے بکرے آتے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ پاک پتن کے اندر ہی کروڑوں خربوں تک پیسہ جاتا ہے جو قربانی کی شکل میں جاتا ہے، صرف پاک پتن کے اندر۔ اب اگلا ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 خرب روپیہ جو قربانیوں میں لگنا ہے، جانوروں کو بھی معاف کر دو بھائی،
اور اس 1 खरब रुपए سے کسی بیوہ عورت کو پورے سال کی گندم لے کر دے دو، لوگ تو آٹے کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ کسی غریب کے بچوں کو کپڑے لے کر دے دو، کوئی غریب بچوں کو تعلیم دلوا دو، کسی کو گھر لے کر دے دو۔ اب وہ کیا ایسی باتیں کریں گے جو ظاہری طور پر بڑی خوبصورت لگتی ہیں؟ تو کیا ضروری ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے؟ عزیز بھائیو، اللہ کو سب سے بہترین دن، سب سے قیمتی دن، سب سے پیارا دن اللہ کو قربانی والا دن لگتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم مان کر ہم کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر ہمارے رب کا حکم نہ ہوتا، ہمارے پیارے پیغمبر نے نہ کیا ہوتا تو ہم کیوں کرتے؟ ہم تو ان کی سنت پہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ حکم آ گیا، سر نیچے ہے، اور نیکی کو نیکی کے مقابلے پر کھڑا نہیں کیا جاتا کہ چلو جی نمازیں چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تم صدقہ خیرات کرتے رہو، رمضان کے روزے چھوڑ دو، ویسے مال تقسیم کر دیا کرو۔ ایسے تو کوئی نیکی نہیں رہے گی، ہر نیکی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا کہ اللہ کو تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن یوم النحر ثم یوم القر، دوسرے نمبر پر اللہ کو یوم القر عزیز ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم القر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عید الاضحیٰ کا دوسرا دن، قربانی کا جو دوسرا دن ہے نا، وہ اللہ کو تمام ایام میں سے، عیدوں بقرعیدوں جو گزر گئی ہیں، شب قدر گزر گئی، رمضان گزر گئے، محرم کے دن گزر گئے، کوئی بھی دن ہے، سب سے افضل ترین دن اللہ کو یہ 2 ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے دن کی قربانی دوسرے دن کی قربانی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جائز ضرور ہے، کر سکتے ہیں، ایام تشریق کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلا افضل ترین دن ہے، جو کر سکتا ہو اسی دن کرے۔ جس نے زیادہ قربانیاں کرنی ہے وہ دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے انہی ذی الحج کے دنوں کے اندر حجاج کرام جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ والے دن سے زیادہ عام دنوں میں کسی بندے کو جہنم سے آزادی اتنی نہیں دیتے جتنے یوم عرفہ والے دن لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یوم عرفہ والے دن لوگوں کو جہنم سے اللہ آزادیاں بانٹتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں فرمایا کہ روزہ رکھو، 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، اور جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، گزرا ہوا سال اور آنے والا سال ایڈوانس ہی معاف۔ تو عزیز بھائیو، کام بڑے ہیں کرنے کے۔ ان دنوں میں نماز کا بالخصوص اہتمام، روزوں کا بالخصوص اہتمام، صدقہ خیرات کا بالخصوص اہتمام۔ یہ 10 دن بڑے خاص دن ہیں، اور جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ 1 ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن اتار لے، بال اتار لے، کٹوا لے، پھر وہ 1 ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، حاجیوں کی مشابہت کرے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا حجاج کی طرح۔ یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے مسئلے کا، بہت سارے مسائل کا پتہ ہے، جمعہ کے اندر بار بار بیان بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی ہماری زندگی وہ دین والی ختم ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے معاملات ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ حبیب الرحمن بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، جس کے بھی نصیب میں ذی الحج کے 10 دن ہوں، اللہ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اور روزے رکھنے، صدقہ خیرات کرنے، اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سن لیں، لوگ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے امت پہلے فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ 9 ذی الحج پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ 9 ذی الحج سعودیہ کے مطابق کریں یا 9 ذی الحج پاکستان کے مطابق کریں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یوم عرفہ آج ٹی وی پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حجاج میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اکثر یوم عرفہ اس سے اگلے دن ہوتا ہے۔ تو جو صحیح احادیث کی روشنی میں چاند کی رویت ہے نا کسی بھی علاقے کی، اسی پر یقین کیا جائے گا۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیں۔ ہم سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں گے، چھوڑیں گے، سعودیہ کے مطابق حج کریں گے، نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے اس میں تھوڑی سی کوئی درمیانی شکل اختیار کی کہ چلیں جی ایسے کر لیں کہ 2 روزے رکھ لیں احتیاطاً، لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ ہم یوم عرفہ کی احتیاط 2 دن کریں گے تو قربانی کے دن میں پھر کون سی احتیاط کریں گے؟ اگر رمضان المبارک کے روزوں کا مسئلہ آ گیا تو پھر کیا احتیاط برتیں گے؟ کیا
29 شعبان کو ہی ہم احتیاطاً ایک روزہ رکھ لیں گے یا 30 کا روزہ پورا کریں گے احتیاطاً. عید 29 کی ہو رہی ہے اور ہم 30واں احتیاطاً پورا کر رہے ہیں, یہ تو سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے. اپنے ملک کی رویت, یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے نا رویت ہلال کمیٹی, یہ ایک ریاست کی طرف سے قائم شدہ کمیٹی ہے. اس میں ہر فرقے ہر مسلک کے علماء کرام موجود ہیں, اور وہ کمیٹی جو فیصلہ کر دے عوام کو اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ثواب گناہ سارا معاملہ, لوگ ہم یہاں پر بیٹھ کر بڑے تبصرے کرتے ہیں, پہلے دن چاند نظر نہ آنا ہے یا آئے یا جو معاملہ رات لیٹ ہو جائے. اب دیکھو جی, سارے مولویوں نے سارے ملک کا بیڑا گرک کرتا ہے. اور جی عید بنتی نہیں تھی انہوں نے بنا دی ہے, یا بن رہی تھی انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے. اور بھائی کوئی بھی گھر میں نہیں بناتا, پوری امت کا عذاب کون اپنے سر لینے کے لیے تیار ہے؟ کم از کم ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ رویت ہلال کمیٹی کے علماء پورے وطن عزیز کے مسلمانوں کے گناہ اپنے سر لے لیں پتہ نہیں کسی سیاسی منافقت کی وجہ سے. ایسے نہیں ہوتا. جو رویتیں ملتی ہیں, جو اکٹھا فیصلہ علماء کرام کا ہوتا ہے مشاورت سے, مجلس شورا کا, وہ ہمیں بتا دیتے ہیں, ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہی ثواب کے در پہ ہے, اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خوشنودی بھی ہے. ہم پاکستان کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے, اور انشاءاللہ یہ اجر ہمیں ملے گا. کوئی یہ وہم میں نہ پڑ جائے کہ وہ حاجی تو کل بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کی 9 ذی الحج پہلے وہاں پہ رویت ہو گئی ہے. ہمارے یہاں برابر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے, ہم بھی اسی مطابق کر لیں گے. یا تو ساری امت مسلمہ بیٹھ کر اتفاق کر لے نا. دوسرا حل یہ بھی ہے کہ بھائی سعودی عرب میں جو سسٹم چلے گا چاند کی رویت کے مطابق پوری دنیا کے اوپر وہی لاگو ہوگا, تو یہ بھی ٹھیک ہے. تمام امت اس پر اجتہاد کر لے, اپنا اجتہاد نہیں کرنا ہر کسی نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.